گھڑا خالی ہو تو اس میں آواز بہت تیز آتی ہے چھلکنے کی. ہمارے یہاں بین ہی یہی حال ہے میرے بھائیوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتا چلا کہ صراط مستقیم کہاں ہے؟ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. اب آج جو دھڑے بندیاں ہمارے ملکوں میں ہیں، حنفی خاص طور سے زیادہ ہیں، شافعی بھی ہیں، دو گروپ ہیں، اور ان دونوں گروپوں میں بھی آپس میں کافی لے دے ہو رہی. ہمارے ہاں ہمارے مولوی حضرات تقریر کرتے ہیں اور میرے پاس وہ کیسٹیں موجود ہیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب علی اصل میں یہ 4 مذہب جو تقسیم ہوئے تو اس لیے ہوئے تاکہ امت کے اندر انتشار نہ پیدا ہو. امت کے اندر بولو انتشار نہ پیدا ہو، اس لیے ایک دور آیا کہ امت کو 4 حصوں میں بانٹ دیا گیا کہ جو چاہے ان 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کا ہو کے رہے. اب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب علی کیا 4 اماموں میں سے کوئی ایک کو چھوڑ کر ایک کی باتوں کو لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ کہنے لگے نہیں. اگر ایسا ہوگا تو ٹھنڈی میں آدم حنفی ہوگا تو وہ ٹھنڈی میں امام شافعی کے مسلک کے اوپر عمل کر لے گا، اور گرمی میں اپنے مسلک کے اوپر عمل کر لے گا. تو جہاں اس کا دل چاہے گا وہاں اس مسلک کے اوپر عمل کر لے گا اور دوسرے مسلک کو چھوڑ دے گا. اس لیے حرام ہے کہ کوئی ایک مذہب کو چھوڑے یا ایک مذہب میں رہ کر کسی اور کے مذہب کی باتوں کے اوپر عمل کرے. جو جس کا مذہب ہے وہ اس مذہب کے اوپر عمل کرے. ہم نے کہا واہ جناب علی، یعنی آپ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی ایک مذہب کا پابند یعنی شافعی حنفی کی بات کو لے، حنفی شافعی کی بات، آپ اس کی اجازت نہیں دیتے. آپ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے امام کی کو کیسے یہ کہتے ہیں کہ جی تم جو ہے ہماری باتوں کو لو یا ان کی باتوں کو لو، ان کی باتوں کو لو؟ یہ حرام نہیں ہے کہ نبی کی باتوں کو چھوڑ کر غیر نبی کی باتوں کو لیا جائے؟ بولو، یہ حرام نہیں ہے؟ یہ تو سب سے پہلا حرام. اگر ایک امام کی بات کو چھوڑ کر دوسرے امام کو لیا تو یہ تو کفر نہیں ہوگا. کوئی بھی دنیا کا آدمی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کفر ہے. لیکن اگر نبی کی بات کو چھوڑ کر کسی امتی کی بات کو لیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کفر باللہ ہے. اتنی بڑی جھٹائی یہ لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں انتشار کے لیے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی انتشار کے لیے، لیکن آپ یہ بتلاؤ کہ ہمارے ملکوں کے اندر، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر جتنے بھی احناف، کیا یہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں؟ بولو. یہ میاں ان میں بھی کتنے ہیں؟ قادیانی ایک الگ فرقہ، یہ بھی حنفی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. قادیانی بھی حنفی ہیں، شیعوں کے اندر بھی بعض فرقے حنفی ہیں، احناف ہیں. نمبر 2. نمبر 3 بریلوی الگ ہیں اور دیوبندی الگ ہیں. اور دیوبندیوں میں بھی اب تو 2 گروپ ہو چکے ہیں. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک گروپ جو مماتی گروپ ہے، اب وہ اتنا سخت ہو چکے ہیں کہ ان دیوبندیوں میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز کو حرام کہتے ہیں. یہ ابھی تک یہ بریلوی دیوبندی ایک دوسرے کے پیچھے نماز کو حرام قرار دیتے تھے، لیکن اب یہ حنفی آپس میں بھی، یہ مماتی اور حیاتی ایک دوسرے کے، یعنی ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ نبی زندہ ہیں قبر میں، دیوبندیوں کا دوسرا گروپ کہتا ہے نبی مرے ہوئے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں. یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ بریلوی حنفی، وہ بھی حنفی، ایک امام کے ماننے والے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مذہب جو بانٹا گیا تھا حنفی شافعی مالکی، اس سے انتشار ختم ہوتا ہے تو میاں تم تو کم از کم ایک امام کے ماننے والے کم از کم آپس میں بھی تو ایک رہتے. تم کیوں منتشر ہو؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تم کیوں منتشر ہو؟ تمہاری دال کیوں جوتیوں میں بٹ رہی ہے؟ تم کیوں آپس میں حنفی ہو کر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہو؟ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر صحابہ کا طریقہ چھوڑو گے تو پھر وہیں اختلاف ہوگا، وہیں شقاق ہوگا، شقاق، جدائیگی، تفرقہ پیدا ہوگا صحابہ کے نقش قدم پر. تو یہ جتنے بھی ہیں یہ سب ہٹے ہوئے لوگ ہیں. یاد رکھو سب کی کھسکی ہوئی ہے، کسی کی بنیاد درست نہیں ہے. میں بھی بتاتا ہوں ان کی بنیادیں کہاں ہیں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں. اس لیے کوئی دعویٰ نہ کرے، یہ حق بات قرآن و سنت. آگے ہم بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ صراط مستقیم کہاں ہے؟ صراط مستقیم کہاں ہے؟ صراط مستقیم کہاں ہے؟ ہاں، رب کے قرآن میں ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے. اور سنو، کامیابی اور جنت اور جہنم کے، آخرت کے اندر کامیابی اور جنت
اور فوز اور فلاح کس کو اور شفاعت کبریٰ کس کو ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کرے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ بہت بڑی کامیابیوں سے ہمکنار ہوا۔ قرآن کے اندر کوئی بھی ایک آیت کریمہ مائی کا لال یہ بتلا دے، مولوی سے پوچھو، آپ لوگوں کو تو خیر پتہ ہی نہیں ہے، اللہ ہی خیر کرے، پتہ نہیں کب سو کر کے جاگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور کب یہ مولویوں کو لڑاتے رہو گے، آپ لوگ لڑا رہے ہو یا آپ لوگ لڑا رہے ہو؟ عوام یہ مولویوں کو لڑنے کا موقع دیتی ہے، عوام مولویوں کو لڑاتی ہے۔ اگر عوام چاہ لے کہ ہمیں صراط مستقیم پانا ہے، مولوی اللہ کی قسم 2 دن میں سدھر جائے گا، 2 دن بھی نہیں لگے۔ یہ قرآن و سنت سے کسی کو اختلاف ہے؟ بولو تو پھر کیوں نہیں مان لیتے اس کو؟ لیکن آپ بھی بہت بڑے وکیل صفائی بنتے ہیں، جب بھی بات آتی کہتے جی ہمارے مولوی صاحب نے فرمایا۔ تیرا کون سا مولوی؟ تو نے پیدا کیا ہے، تیرے جسم سے پیدا ہوا وہ، نہ تمہارے ماں کا، نہ تمہارے باپ کا، نہ رشتے کا، نہ ناطے کا، نہ خون کا، نہ پانی کا، کسی کا نہیں۔ تمہارا کون سا مولوی؟ قبر میں جائے گا وہ۔ تمہارے تو ایک ہیں، اور وہ کون ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ ہم اسی ایک کی دعوت دیتے ہیں، وہی ہے رہبر، وہی رہنما، وہی مقتدی، وہی امام اعظم، وہی حکیم الامت، وہی پیران پیر، وہی سب کچھ۔ اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، بلکہ قبر ہی میں پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ بولو کہ وہاں پوچھا جائے گا کہ تم امام حنیفہ کے مقلد تھے یا امام احمد بن حنبل کے؟ پوچھے کہ تم حنبلی تھے کہ شافعی تھے؟ منکر نکیر آگے پوچھیں گے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں۔ اب میاں وہ تو بڑی دور کی بات رہی، خود ان ائمہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ناموں کے ڈنکے بج رہے ہیں دنیا کے اندر، ان غریبوں کو خود پتہ نہیں ہے، ان بیچارے اماموں کو خود پتہ نہیں ہے، واللہ ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ میرے ناموں کے ڈنکے، میرے نام کے اوپر لوگ میرے ناموں کے تووں پر اپنی روٹیاں مول سونپ سینک رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کو ٹکڑے ٹکڑے میں کیا ہوا ان غریبوں کو خود پتہ نہیں۔ یہ ائمہ تھے رحمہم اللہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے معمور فرمائے، ان کی لغزشوں خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے۔ یہ ائمہ اہل الحدیث تھے، اہل الحدیث کون تھے؟ اہل الحدیث، اصحاب الحدیث تھے یہ ائمہ الحمدللہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ اور میں ابھی تاریخ بتلاتا ہوں، یہ بنیادی بات سنو، کامیابی، جنت سے نجات کہاں ملے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو تم میرے نبی کی پیروی کرو۔ اللہ کیا فرماتا ہے ویغفر لکم ذنوبکم، میرے حبیب کے پیچھے پیچھے چلو گے، گنہگار ہوگے بھی تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ، یہ بتاؤ کسی امتی کے پیچھے چلنے کی ضمانت اللہ نے لی ہے؟ لیکن لوگوں نے بتایا، ہاں اعوذ باللہ، میں کیا بتلاؤں؟ در مختار اٹھا کے دیکھو، فتاوی حنفیہ کی، فقہ حنفیہ کی معرکۃ الآراء کتاب، کوئی مولوی ہو تو جا آئے اور اس کو میں بتاؤں کہ مولانا حنفی صاحب آپ اپنی کتاب فتاوی در مختار اٹھائیں گے، در مختار کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ بندہ بری ہے اس اتہام سے اور اس جھوٹ سے کہ امام صاحب رات کو گئے، امام صاحب کہاں گئے؟ رات کو خانہ کعبہ کی چابی مانگے تالے والے سے، اس نے چابی دے دی اور کہا کہ میں رات کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، چابی دے دی، اندر گئے، ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر کے آدھا قرآن پڑھا۔ یہ عبادت کا طریقہ ہے؟ اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا امام جسے 70,000 حدیثیں پڑھانے کا دعویٰ، آج تک 70,000 حدیثوں کا ہمیں پتہ نہیں چلا۔ آج تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فقہ حنفی کی نوک پلک اور اس کی بھویں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد سے سنواری جا رہی ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ آج تک بخاری، مسلم، ابو داؤد اپنے مذہب کی باتیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، صحاح ستہ سے صحیح کی جاتی ہیں۔ پتہ نہیں امام صاحب یہ 70,000 حدیثیں جو ان کو یاد تھیں، جو لکھا کے گئے، کہاں غائب ہیں، اب کب نکلیں گی اللہ ہی بہتر جانے۔ اور کسی دل جدے نے یہاں تک لکھا کہ امام